محترم جناب پادری شفیق کنول صاحب آپ کراچی تشریف لائیں اور اپنے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں ناظرین کو میرا سلام پہنچے۔ آج کی ڈبیٹ کا عنوان ہے معتد بہی کلام مقدس، اور یہ ایک کتاب ہے جو متنازع کتاب ہے، بلکہ 3 متنازع کتاب تھی جو پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور نے کسی سازش کا شکار ہو کر چھاپ دی۔ میں نے اس پہ سزائے احتجاج بلند کی اور پوری دنیا میں لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ تو بعد میں بائبل سوسائٹی کے ساتھ ہماری سیٹنگ ہوئی اور ان کے جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے میرے احتجاج کو، میرے اعتراضات کو تسلیم کیا کہ اس کتاب میں مسیحی ایمان کے خلاف باتیں ہیں، اور دراصل وہ سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ کتابیں بند کر دی گئی ہیں۔ تاہم چونکہ اس معاملے میں ہمارے مسلمان کچھ دوستوں کو بھی شوق آ گیا اور وہ کود پڑے، تو میرے خلاف کم و بیش میڈیا پر 18 ویڈیوز میرے خلاف بنائی گئی اور بائبل سوسائٹی کی ان متنازع کتابوں کی مسلمانوں کی طرف سے فیور کی گئی، جس کا میرے پاس ایک ہی علاج تھا کہ بائبل سوسائٹی کے ساتھ میں الگ ڈیل کروں گا۔ وہ میں نے کر لیا۔ اب آپ آ جائیں۔ تو 2 دوست اہل اسلام کی طرف سے آئے، ابو الحقائق صاحب کراچی سے، وہ میرے ساتھ 3 گھنٹے کی ڈیبیٹ کر چکے ہیں اسی موضوع پہ۔ آج حکیم صاحب، تو جو بھی ان کا موقف ہے بیان کریں گے۔ میں اس کتاب کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب متنازع کتاب ہے اور ہمارے احتجاج کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا مسلمان دوستوں کی طرف سے کہ شاید پادری شفیق کنول یا میتھیو سلیمان یا ضیاء المسیح صاحب یا اور کوئی کرسچن شاید اس کتاب کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ میں غلط فہمی دور کر دوں کہ میرے دوست، میرے رفقائے کار سب یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ آپ کو جواب دے سکیں۔ ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ بائبل سوسائٹی ایسی متنازع کتابیں نہ چھاپے، وہ ایسی کتابیں چھاپے جن کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ یہ کتاب جو کہتی ہے کہ یہ بائبل میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، میں 1-2 اسکالرز کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جے میرک اینڈ اسٹیفن ایم گیرٹ، ان کا کہنا ہے کہ صرف کتاب مقدس ہی یعنی بائبل ہی مکمل طور پر تحریری کلام خدا ہے اور اپنے سب نسخوں میں ہر لحاظ سے لاخطا ہے۔ اسی طرح ویسٹ کاٹ ہارٹ وہ کہتے ہیں کہ عقائدی طور پر بائبل کے متن کو دانستہ طور پر تبدیل کرنے کی کوئی علامت اور کوئی ثبوت موجود نہیں۔ پھر اب اس کتاب کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا جو قابل اعتراض مواد اس کتاب میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسیح یسوع کے حقیقی الفاظ کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ ارامی میں لکھی گئی تھی اور اس کا بعد میں ترجمہ کیا گیا۔ تو میں دعوے کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ کتاب ارامی میں نیو ٹیسٹامنٹ واز ناٹ ریٹن ان ارامک، اٹ واز ریٹن ان کوئنے گریک۔ اور وجہ کیا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ وقت پورا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انجیل کی منادی ضروری تھی۔ دنیا کے اندر رومن حکومت نے 1,70,000 میل لمبی سڑکوں کا جال بچھا دیا تھا کہ اب وقت تھا کہ آسانی سے تبلیغ ہو سکتی ہے۔ عالمگیر پیغام کے لیے عالمگیر زبان کی ضرورت تھی، اور عالمگیر زبان گریک زبان اس وقت کی انٹرنیشنل لینگویج تھی، حتیٰ کہ پاکستان، ہندوستان کے علاقوں میں بھی گریک زبان بولی جاتی تھی۔ آپ کی پنجابی کا تھڑا جو لفظ ہے یہ ٹیراس سے نکلا، اردو کا بار لفظ وزن باراس سے نکلا، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔
قبل از مسیح 300 سال پہلے یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ترجمہ گریک لینگویج میں کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب گریک لینگویج ضروری ہو گئی ہے، اور دیگر کتابیں بھی اس زمانے میں جو لکھی گئی وہ گریک میں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ ایپوکریفل بکس وہ گریک میں لکھی گئی ہیں۔ اچھا، اور پھر ارسطاٹل نے اپنی کتاب ڈیموکریسی گریک زبان میں لکھی، زمانہ وہی ہے۔ جوزیفس نے بھی اپنا جو لٹریچر ہے وہ یونانی زبان میں لکھا۔ ایک اور ثبوت میں بتاؤں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور جب کرسچنز نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو یہودیوں نے اس کا استعمال چھوڑ دیا، اور انہوں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ترجمہ ازسرے 2 دفعہ کیا، اور وہ گریک زبان میں کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں اس کا ترجمہ کیا اور گریک زبان میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ سکہ گریک کا چل رہا تھا۔ بات سمجھنے کی ہے۔ ایکویلا اور تھیوڈوشین، یہ 2 ترجمے جو ہیں نا یہ گریک لینگویج میں کیے گئے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے۔ پھر جو مسیح یسوع کی صلیب پر کتبہ لگا تھا اس پہ 3 زبانوں میں بات لکھی تھی، لاطینی میں، عبرانی میں اور یونانی میں۔ تو زبانیں لاطینی بھی بولی جاتی تھی، گریک بھی بولی جاتی تھی، اور یہودی علماء کی زبان تو ارامی اور یونانی ضرور تھی، لیکن جو عام لوگ تھے وہ بھول گئے تھے، وہ گریک ہی بولتے تھے۔ مسیح یسوع کی زبان کے بارے میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی بات پہ پکے ہو گئے ہیں کہ ارامی بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ ارامی بھی بولتے تھے، وہ یونانی بھی بولتے تھے، حتیٰ کہ وہ ساری زبانیں بولتے تھے۔ اس پہ بھی کسی نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے تو ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ جو ماڈرن اسکالرس ہیں جو گریک زبان کے حامی ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان گریک، وہ ہے کلٹ اینڈ ایلنڈ، مشہور زمانہ رائٹرز ہیں اور اسکالرس ہیں۔ ہے نام لکھا، میں آ رہا ہوں اس پہ بھی۔ نیل لائٹ فٹ وہ بھی کہتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان گریک۔ ایف بروس آرچیبالڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بائبل انسائکلوپیڈیا وہ بھی کہتا گریک میں لکھی گئی، اور ولس سی نیومین اور پاکستانی اسکالرس 3 علامہ ارنسٹ پال اور علامہ یوسف جلیل اور ڈاکٹر جولیس کیسر سب کہتے ہیں کہ یہ گریک زبان میں لکھی گئی۔ تو اگر یہ گریک زبان میں لکھی گئی ہے تو پھر آپ کا یہ مفروضہ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ جی ارامی میں لکھی گئی تو ترجمہ کیا گیا، تو ہمارے مسیح یسوع کے اصل الفاظ کا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ بالکل ہمارے پاس 100% مسیح یسوع کے اصل الفاظ، اصل پیغام کا ریکارڈ موجود ہے۔ اچھا، پھر ہم نے 3 کتابوں پہ اعتراض کیا تھا، ان میں بائبل سائٹی کی چھاپی ہوئی کتاب جامع الکتاب صفحہ نمبر 13 صفحہ نمبر 38 وہ کہہ رہے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان گریک۔ لو جی، آپ کی اپنی کتاب ہی آپ کے خلاف بیان دے رہی ہے۔ اچھا، ان کو مغالطہ کہاں سے لگا؟ یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ڈاکٹر جمیل ناصر نے، اور یہ حضرات بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ جی پادری برکت اللہ نے کہہ دیا کہ ارامی میں لکھا گیا۔ پادری برکت اللہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پادری برکت اللہ گریٹ اسکالر تھا، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کی اسپیشیلٹی جو تھی وہ اسپیشیلٹی یہ تھی کہ ہم نے انجیل کو مسلمانوں کی زبان میں کیسے بولنا ہے کہ تاکہ ان کو میسج سمجھ آ سکے۔ اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، میں ان کو اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں، لیکن ٹیکسچول کرٹیسزم کے وہ اسکالر نہیں تھے۔ اس لیے اگر ٹیکسچول کرٹیسزم سے متعلق انہوں نے کوئی بات کر دی ہے اور بات اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اسکالرشپ نہیں ہے، ان کی اسکالرشپ اپنی جگہ۔ دراصل پادری برکت اللہ نے بھی یہ بات کی تو کیوں کی؟ انہوں نے پڑھ لیا پروفیسر سی ٹوری اور پروفیسر جارج لیمپ سے۔ یہ 2 حضرات تھے جو کہتے تھے کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان اریمک، اور بعد میں اس کا ترجمہ ہوا اور اسی سے مفروضہ گھڑ لیا گیا کہ اصل الفاظ ہمارے پاس نہیں۔ ان کا مفروضہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ چونکہ
न्यू टेस्टामेंट के अंदर इरामी अल्फाज चंद अल्फाज मौजूद हैं, लिहाजा इससे साबित होता है कि ये इरामी में लिखी गई। अब अगर ये मफरूज़ा दुरुस्त है तो मैं कहता हूँ कि ओल्ड टेस्टामेंट में अकाडियन ज़बान के अल्फाज हैं, तो हम क्या कहें कि ओल्ड टेस्टामेंट अकाडियन में लिखा गया था। कुरान मजीद में इब्रानी के भी अल्फाज हैं, तो हम कहें कि कुरान मजीद इब्रानी में लिखा गया था। ग्रीक अल्फाज हैं तो क्या कहेंगे कि ग्रीक में लिखा गया था? नहीं, ये मफरूज़ा ठीक नहीं। अच्छा, एक और गलत फहमी जो इनको हुई है, जितने लोग भी कहते हैं वो कहते हैं पापियास का, फादर पापियास का हवाला देते हैं चर्च फादर का, कि उसका बयान है कि मैंने मत्ती की इंजील को इब्रानी में या इरामी में लिखा देखा था। हो सकता है कि उसने किसी के नोट्स देख लिए हों। मैं जब नोट्स बनाता हूँ अपने, तो मैं बीच में ग्रीक भी लिखता हूँ, इरामी भी लिखता हूँ, और यूनानी भी लिख देता हूँ, और इब्रानी भी लिख देता हूँ, अंग्रेज़ी भी लिख देता हूँ, कहीं कहीं पंजाबी भी होती है। और बाज़ लोगों को मैं नोट्स दिखाऊँ, उनको समझ नहीं आता, तो हो सकता है वो उसके ज़ाती नोट्स हों। अच्छा, फिर दूसरी बात कहते हैं कि जी जो ये मानते हैं, मफरूज़ा ये है कि ये इरामी ज़बान में लिखी गई, इरामी के नुस्खे ज़ाया हो गए और यूनानी के रह गए। मैं हैरान हूँ कि ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी आफत थी जो इस तरीके से काम कर रही थी कि यूनानी का नुस्खा, 2 नुस्खे थे जी, इरामी का ले लिया जाएगा, यूनानी का छोड़ दिया जाएगा। कोई ऐसी बात थी? भाई अगर उसने ज़ाया ही करने थे तो दोनों ज़ाया करता, कायम रखने थे तो दोनों ही कायम रखता। ये मफरूज़ा दुरुस्त नहीं है। प्रोफेसर लम्से और टोरी के मुतल्लक इनकी जो थ्योरी है, दैट थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय सीरियस स्कॉलर्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट। उनमें ब्रुक्स सेबेस्टियन हैं, वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर्स हैं, और रेमंड ई ब्राउन, दोनों कहते हैं कि उसकी स्कॉलरशिप वीक है, तो उन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं कि दानिस्ता तहरीफ करते थे बाइबल के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बताया कि वेस्ट कोट एंड हॉट, इन दोनों का ये कहना है कि देयर आर नो साइंस ऑफ डिलिब्रेटिंग फाल्सिफिकेशन ऑफ द टेक्स्ट फॉर डॉगमेटिक पर्पस, जो मैंने उर्दू में भी आपको बता दिया था, बाहवाला द न्यू टेस्टामेंट इन ओरिजिनल ग्रीक, और भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, ये जो है ना दानिस्ता तहरीफ का इल्ज़ाम बाइबल पे, इसका किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन चूँकि मुसलमान दोस्तों ने बीच में अपनी टांग फंसाई है, इनकी इतला की ये बताता चलो। ये मोटी किताब दें जी, सेकंड किताब, हाँ, ये अभी रिसेंटली छपी है जी, हिस्ट्री ऑफ द कुरान, और बाई डॉक्टर शहजाद सलीम, PhD का थीसिस है, लाहौर के रहने वाले हैं, ज़िंदा है, टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। वो कहते हैं कि कुरान के अंदर भी जो राइटर थे, स्क्राइब्स थे, कातबीन वही, वो दानिस्ता तब्दीली करते थे। सफ़ा नंबर 22 देखें जी, ये कहते हैं कि सम नैरेटिव्स describe that there were some scribes of revelation who would deliberately alter the revelation dictated to them. दे दूंगा बाद में, दे दूंगा, अभी हवाला दे दिया ना, सफ़ा नंबर बता दिया, किताब अवेलेबल है। अच्छा, अब मुझे दे दे, मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, तो देखें, जब आप हमें इतना कुछ कह रहे हैं, बाइबल पे आपने प्रोग्राम रख लिया, तो फिर थोड़ा सा दिल बड़ा करें, हौसला। नहीं, जो डिबेट के लिए आता है उसको पता होना चाहिए, वो किताब मेरे से क्यों मांगे। अच्छा अच्छा, फिर पेज नंबर, फिर टाइम ना देखे, मेरा टाइम वेस्ट होगा बीच में। हाँ, नहीं, अब जो हो गया इसके तो 5 मिनट मैं लूँगा ना। अच्छा, पेज नंबर 121 पे लिखा है कि ये किताब, अच्छा फिर देखें, ये किताब जो है पेज नंबर 121 पे कहती है कि पहली सदी के अवाइल और दूसरी सदी में किसी वक्त यूनानी ज़बान में लिखा गया। अच्छा, पहली बात तो ये कह रहा है, एक जगह सफ़ा नंबर 119 पे लिखा है कि
ईरानी ज़बान में बाइबल न्यू टेस्टामेंट लिखी गई। सफ़ा नंबर 121 में लिखा कि ये ग्रीक में लिखा गया। ये तो किताब भी इनकंसिस्टेंट है, आपस में सेल्फ कंट्राडिक्टरी। अगली बात तो बाद की है। बहरहाल ली स्ट्रोबल मॉडर्न स्कॉलर है, उसने किताब लिखी है केस फॉर क्राइस्ट। उसमें उसने बड़ी वजाहत के साथ ये बात बयान कर दी है कि ये ग्रीक में लिखा गया, और भी बहुत सारी उसने तफसीलात दी हैं। ली स्ट्रॉबल एक है जिसने मुख्तलिफ PhD स्कॉलर्स का, वो एक जर्नलिस्ट है, उसने कम से कम 10-12 स्कॉलर्स का इंटरव्यू किया और बहुत टाइम। जी अच्छा, वो पहले मुल्हिद था, क्रिश्चियन। हाँ चलो कोई नहीं, मेरा 20 मिनट है ना। तो अच्छा जी, सफ़ा नंबर 121 पे इस किताब में लिखा है कि मुंशी उन्हें पाक नविश्ते नहीं मानते थे। पहले तो हम इस मुंशी के लफ्ज़ से ही हम इख्तलाफ करते हैं कि वो मुंशी नहीं थे। मुंशी पैसे लेके काम करता है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, उस कमिटमेंट के साथ काम करते थे, उनको मुंशी कहना ये उनकी तौहीन है। तो ये पाक नविश्ते नहीं मानते थे। ये कैसे हो सकता है? ये बात वो बंदा तो कर सकता है जो पैसे लेके काम कर रहा है। ये तो फ्री में काम कर रहे थे, जज्बे के साथ कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि एक और स्कॉलर है नील लाइटफुट, और उसकी किताब है हाउ वी गॉट द बाइबल। वो कहते हैं पहली दूसरी सदी में इन किताबों की तिलावत इल्हामी समझकर की जाती थी। और मैं आपको बताऊं कि अगर वो उसको इल्हामी नहीं समझते थे तो चर्च कैसे कायम हो गया? चर्च कायम हो गया, इसका मतलब इल्हामी। और जितने भी कन्वर्ट हुए वो कट्टर यहूदी थे जो मसीह यीशु की मुखालफत कर रहे थे। अगर वो इल्हामी नहीं समझते थे तो फिर उसको कैसे कबूल कर लिया? और यहूदियों के लिए तो यीशु मसीह को खुदा मानना एक तरह का कुफर था। इसी बात पे तो उन्होंने उसको सलीब दे दिया। लेकिन जो क्रिश्चियन हो जाते थे वो उनको खुदा मान रहे थे। तो भाई वो इल्हामी समझते थे, ये मुझे समझ नहीं आया। फिर रूमी बादशाह ने ये ईडिक्ट जारी कर दिया था कि जिसके पास न्यू टेस्टामेंट का, बाइबल का एक वर्का भी मिलेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। लाखों की तादाद में उन्होंने क्रिश्चियन को सजाए मौत दे दी, और उन्होंने बाइबल उनके हवाले नहीं की लेकिन मौत को गले लगा लिया। ये मेरी समझ में नहीं आता कि अगर वो इल्हामी नहीं समझते थे तो देते भाई ये ले किताब, हम कौन सा इल्हामी समझते, जान क्यों दे रहे हैं? आपको पता नहीं तारीख़ का। अब कल मुझे तारीख़ पढ़ा रहे थे, आप भी थोड़ी सी तारीख़ पढ़ ली। जी बिल्कुल। तो अच्छा, फिर कहते हैं जी कि किसी भी एक आयत पर सारे कलमी नुस्खे मुतफिक नहीं है। ये इस किताब का बयान है। मेरा चैलेंज है कि मत्ती, बहुत सारी मैं आयतें आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मत्ती 28 बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत, कोई भी नुस्खा मुझे दिखा दें और उसमें एक नुक्ते का फ़र्क आप बता दें, कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, सेम है। ये हमें भाषण नहीं देने इधर उधर, रेफरेंस के साथ मुझे वो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मत्ती 28-19 है ये कोडेक्स सिनाइटिकस, कोडेक्स वेटिकनस और कोडेक्स लैटिन वल्गेट, तीनों में हरफ बहरफ सेम है। ब्रूस मेट्जिकर मॉडर्न स्कॉलर है, बहुत बड़ा नाम है, ग्रीक स्कॉलर है, न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर है। वो कहता है कि अगर न्यू टेस्टामेंट हमसे गुम भी हो जाए तो तलावत नामों और आबाए कलीसिया की तहरीरों से हम 2 दफ़ा न्यू टेस्टामेंट मुरतब कर सकते हैं। आप कहाँ सोए हुए हैं और क्या पढ़ते हैं और क्या लिखते हैं? दोबारा कहता हूँ कि ये किताब क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उस साजिश में कौन कौन शरीक थे, क्योंकि वो मैटर अभी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। इसमें यह भी दावा किया गया है कि न्यू टेस्टामेंट में 3 लाख गलतियाँ हैं। इतना बड़ा ब्लंडर कि न्यू टेस्टामेंट के ग्रीक के टोटल अल्फाज 1,38,000 और गलतियाँ होगी 3 लाख। इसका मतलब हर लफ्ज़ कम से कम 2 दफ़ा गलत है। ये बात मैं नहीं मानता, ये तो मैट्रिक वाला बंदा भी नहीं मानेगा। अच्छा, फिर लिखा है कि वो जनाब उसकी गलतियां हैं, इराब की गलतियां,
یا اس کی قرت کی غلطیاں، اعراب کی غلطی عربی زبان میں، اردو زبان میں، سیمیٹک لینگویجز کے اندر ہو سکتی ہے، انگریزی اور گریک کے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ انگلش اور گریک زبان میں اس کے جو اعراب ہے اس کے لینگویج کے، تو جو بیچ میں مجھے ٹوکا تھا 5 منٹ وہ اور 5 منٹ مجھے ایکسٹرا دے دیا. کتنے ہو گئے یار؟ 20 تو نہیں نا، 30 منٹ تو آپ سے مانگے تھے. اچھا چلے بولنے دے جی. ڈاکٹر ڈینیل ویلس کہتے ہیں کہ یہ ویک آرگومنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نیو ٹیسٹامنٹ ٹیکسچوئل کرٹک کے ماہر ہیں جی، جنہوں نے یہ کہا کہ دس از ویری مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ. تو پھر صفحہ نمبر 168 پہ لکھا ہے کہ لکھتے وقت لکھاریوں کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کتابوں کو معتبر سند حاصل ہو جائے گی. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، اور خدا نے حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانہ میں بنفس نفیس کلام کیا. یہ جو کرسچن عقیدہ ہے مسیح یسوع کے رفع آسمانی کے 10 دن کے اندر اندر وہ عقیدہ فام ہو گیا ہوا تھا، 10 دن کے اندر اندر چرچ قائم ہو گیا ہوا تھا. عید پینتیکوست کا جو دن تھا اس وقت مسیح، یہ رفع آسمانی کے 10 دن کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب چرچ آلریڈی اپنی جگہ پر تھا. پطرس نے جو خطبہ دیا اس میں اس نے مسیحی عقیدہ بھی اس نے بیان کیا، اور مسیح نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تصدیق کی. اچھا، پھر تو اس طریقے سے یہ جو کتاب ہے یہ تو خود سیلف کنٹراڈکٹری ہے. اچھا، ایک بات اس نے اور لکھی 167 صفحے پہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ مصنفین نے دوسروں کا مواد استعمال کیا. اس کو ہم فارم کرٹیسزم کہتے ہیں. یہ جو سناپٹک گاسپل کا نظریہ ہے، اگین آئی ول کوٹ لی اسٹروبل، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو سناپٹک گاسپل کا نظریہ یہ امکانہ نظریہ ہے. اس نظریے کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے خدا کے الہام سے لکھا ہے، روح القدس کے الہام سے لکھا ہے، اور روح القدس کی تحریک سے آدمی خدا کی طرف سے بولتے تھے. اور آپ اس بات کی تائید کرنے کو نکلے ہیں. سورہ المائدہ کی 111 آیت میں لکھا ہے کہ حواریوں، حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر بھی وہی نازل ہوتی تھی. تو یہ آپ آئے ہیں بائبل سوسائٹی کے اس مذموم کام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ نہیں کر سکیں گے. جب انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہماری اس تحریک کے سامنے اور تسلیم کر لیا کہ یہ کتابیں متنازع ہیں، اور واقعی وہ سازش کا شکار ہوئے تھے، انہوں نے معافی بھی مانگ لی، اور وہ کتابیں آؤٹ آف پرنٹ ہیں اب. بہرحال جو اعتراضات آپ نے بائبل پر لگائے ہیں یہ سارے کے سارے اعتراضات قرآن مجید پر بھی وارد ہوتے ہیں. اور میرے پاس یہ کتابوں کی لسٹ موجود ہے کہ 2-3 کتابیں آپ کو بتاؤں گا. الاتقان دکھا دیں، دونوں جلدیں دیکھیں. ہاں، جلال الدین سیوطی، اور یہ کہتے ہیں کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 میں کہ جب حضرت ابوبکر نے قرآن جمع کیا ہے تو 2 گواہ، جس کے پاس جو بھی آیت پیش کرتا تھا 2 گواہ دیتا تھا کہ یہ آیت واقع الہامی ہے. حضرت جبرائیل نے رسول اسلام کو دیے تو 2 گواہ دیتے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ پھر تو ساری بات گواہوں پہ آ گئی، پھر حضرت جبرائیل والی بات بھی ختم ہوگی، الہام والی بات بھی ختم ہوگی، گواہوں پہ بات آ گئی ہے پھر تو یہ بات بھی میری سمجھ سے باہر ہے. پھر دیکھیں، یہ میرے پاس قرآن کی فریاد ہے. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کم از کم 44 قرآن کے نسخے جو چھپے ہیں ان میں 5400 سے زائد غلطیاں ہیں. وہ اب آپ نے میرا ٹائم شارٹ کر دیا. کیمرہ اگر فوکس کرے ان غلطیوں کی ڈیٹیل، ان نسخوں کے نام، سن اشاعت، پبلشر کا نام سب موجود ہے. تو پھر الاتقان کے مطابق کی
ایک آیت جو تھی سورہ برات کی آخری آیت صرف ابو خزیمہ بن ثابت کے پاس ملی اور کسی کے پاس نہیں تھی، جس کا مطلب ہے آپ کا جو حفظ والا وہ سارا مسئلہ ہے یہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے پھر، کیونکہ اگر حفظ والی بات درست تھی تو پھر یہ دو گواہوں کی ضرورت نہیں تھی، کسی حافظ کو کہتے سارا سناؤ تو ہم کر دیتے ہیں۔ تو مواد تو میرے پاس بہت ہے، بہرحال چلو۔ اپنا مدعا مقصد اپنا مقدمہ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ آن ہے وہ قرآن کریم کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہے، ہماری ڈیبیٹ آج کی اس کتاب کے اوپر ہے، اور یہ کتاب اس کا نام ہے معتد بہی کلام مقدس۔ یہ کتاب ہم نے نہیں چھاپی، اور یہ کتاب میں تھوڑا سا اس کتاب کا تعارف کرا دوں کہ معتد بہی کلام مقدس جو ہے دراصل نام ہے انگریزی کتاب کا، ایک انگریزی کی کتاب ہے اور اس کا نام ہے ڈسکور دا بائبل۔ ڈسکور دا بائبل اس کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور نے۔ اچھا، یہ کتاب چھپنے کے بعد مسیحی حلقوں میں یہ ایک کھلبلی مچ گئی۔ ہوا میتھیو صاحب یار پلیز ڈسٹرب نہ کرو۔ ہوا یہ کہ بارہا مناظروں میں نے اس کتاب کا حوالے دیے۔ سب سے پہلے تو پادری صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا جی دراصل یہ کتاب شائع کی ہے قادیانیوں نے، یہ بائبل سوسائٹی انارکلی کی یہ کتاب شائع کردہ نہیں ہے۔ اتفاق سے جناب میتھیو صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ میری ڈیبیٹ تھی، ذبیح اللہ کے مناظرہ تھا اور لاہور کے اندر۔ اس مناظرے میں اتفاق سے پادری شفیق کمل صاحب بھی موجود تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں بائبل سوسائٹی میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی شائع کردہ ہے یا مرزیوں کی شائع کردہ ہے۔ پہلے تو آپ اپنے اس دعویٰ سے بھاگ گئے، آج تک آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ مرزیوں کی شائع کردہ ہے، یہ مسلمانوں کی شائع کردہ ہے، بلکہ بائبل سوسائٹی انارکلی نے ویڈیو بنا کے آپ کے اس دعوے کا تیا پانچا کر دیا کہ یہ نہ کسی قادیانی کا کام ہے نہ کسی مسلمان کا کام ہے، یہ کتاب بائبل سوسائٹی نے شائع کی ہے اور یہ UBS بائبل سوسائٹی کی کتاب ہے۔ تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں اس کا کہ یہ کتاب UBS بائبل سوسائٹی، متحدہ بائبل سوسائٹی جو ہے وہ امریکہ سے اس کی شائع کردہ ہے، اس کا نام ڈسکور دا بائبل ہے۔ اور یہ جو بائبل سوسائٹی ہے UBS بائبل سوسائٹی 1946 میں یہ کتاب جو ہے یہ سوسائٹی جو تھی قائم ہوئی تھی، اور جس کا صدر دفتر جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہے، اور پوری دنیا میں 150 بائبل سوسائٹیز جو ہیں اس کے اندر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے بائبل کے اوپر ایک تحقیقی کتاب شائع کرنے کا ارادہ کیا، بائبل کے اوپر ایک تحقیقی مقالہ جات کے اوپر مبنی ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، تو جو 10 سال کی تحقیق کے اوپر یہ کتاب مبنی ہے، اور اس کتاب کے اندر جو ہیں 16 PhD اسکالر، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر جو ہے نا، تو 16 PhD اسکالر ہیں اور 2 بشپ ہیں، 2 بشپ یہ مضمون نویس، ان کے سب کے نام بھی ہیں، ان میں 2 بشپ ہیں اور 16 جو ہے PhD اسکالر ہیں انٹرنیشنل لیول کے۔ ان سب کو جس کام میں جو ماہر تھا اسے وہ کام دیا گیا، اور انہوں نے یہ مقالہ جات اپنے اپنے لکھے، اور مقالہ جات لکھنے کے بعد انہوں نے یہ کتاب جو ہے یہ شائع کی۔ یہ امریکہ سے شائع ہوئی اور لندن سے شائع ہوئی انگریزی زبان میں۔ جب ترجمہ کر دیا انہوں نے اردو بائبل سوسائٹی نے تو انہیں وقت پڑ گیا، تو ہوا کیا کہ ان لوگوں نے کہیں حقیقت کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ سچی بات جس کے منہ سے نکل جائے مستی میں، فقیہ مصلحت بیں سے وہ رند بادہ خار اچھا۔ انہوں نے حقیقت بیان کر دی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بائبل جو ہے محرف ہے، بائبل کے اصل نسخہ جات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ موجود ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ میرے پاس یہ شیخ عطوف الرحمان صاحب، آپ ذرا تشریف لائیں، یہ میرے پاس ہیں شیخ عطوف الرحمان صاحب موجود ہیں۔ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بڑی جلدی میں سمیٹنا چاہوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ شیخ عطوف الرحمان صاحب جو ہیں یہ گونگے ہیں،
मेरी तरफ तवज्जो करें जनाब। मैं कहता हूँ ये गूंगे हैं, ये तो बोल ही नहीं सकते। अब ये मुझसे डिबेट कर रहे हैं कि वो जो है ना वो गूंगा नहीं है, मैं कहता हूँ गूंगा है। ये कहते हैं गूंगा। इसका हल क्या है? क्या हल है आपके पास? बोल के बता दे। आप बोल के बता दें माइक के अंदर कि मैं बोल सकता हूँ। अल्लाह अकबर। बस साबित हो गया, मेरा दावा गलत साबित हो गया। अब इन्होंने क्या लिखा, मोतदबी कलाम मुकद्दस ने, इन्होंने लिखा कि बाइबल के यीशु मसीह के असल अल्फाज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इन्होंने लिखा बाइबल के अंदर तजादात मौजूद हैं। इन्होंने लिखा कि बाइबल के अंदर गलतियाँ भी मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इसकी गवाही कौन देगी? बाइबल देगी कि क्या इसके अंदर तजादात हैं, क्या इसके अंदर गलतियाँ हैं, क्या इसके मुसन्निफीन जो हैं वो मालूम हैं। मैं कहते हैं कि देग दा एक दाना ही काफ़ी होता है। ये कैथोलिक बाइबल है, मुझे दीजिएगा ज़रा। इधर प्रोटेस्टेंट बाइबल भी होगी, मुझे दीजिएगा ज़रा। ये इसको कहते हैं अंदरूनी शहादत, इसको कहते हैं अंदरूनी शहादत। देखें, मैं किसी को कहता रहूँ अंधा है, वो सजा का है, मैं कहता रहूँ नहीं अंधा है, अंधा है, अंधा है, हाँ जी, ये कोई हल नहीं है। मैं किसी को गूंगा कहता रहूँ, वो कहे मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं कहता रहूँ ये गूंगा है, गूंगा है, उसका हल क्या है वो बोल के बता दे हमें, ठीक है। तो जो दावा इन्होंने बाइबल सोसाइटी वालों ने अपनी किताब में किया है, ये किताबें चीख चीख के बोल बोल के बता रही हैं कि हकीकत है। देखें, हबकूक की किताब है, बाब 1 है, और ये कैथोलिक बाइबल है। इसमें लिखा हुआ है, क्या तू कदीम से खुदावन मेरा खुदा कदूस नहीं जो मर नहीं सकता, जो मर, ये अल्फाज आपने याद रखने हैं। प्रोटेस्टेंट बाइबल दीजिएगा, जो मर नहीं सकता। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया हुआ है खुदा यीशु मसीह को। अच्छा, बाइबल कहती है कि जो मर जाए वो खुदा नहीं होता, जिसे मौत आ जाए वो मबूद नहीं होता। कुरान करीम में भी है। तो ये एक मुतफिका मसला है कि जिसे मौत आ जाए वो मबूद नहीं। इस ऐत से कि तू मर नहीं सकता, अलूहियत मसीह की नफ़ी होती थी। इन्होंने बाइबल के अंदर तहरीफ की और वहाँ था तू मर नहीं सकता। अब सुनिएगा, यहाँ कर दिया है खुदावन मेरे खुदा है मेरे कद्दूस, क्या तू अज़ल से नहीं है, हम नहीं मरेंगे। वहाँ क्या था, तू मर नहीं सकता। इन्होंने क्या कर दिया, हम नहीं मरेंगे। ये तो बाइबल की अंदरूनी शहादतें हैं। और ईसाइयत तो बहुत बाद की बात है। पहली बात करते हैं जो अहदनामा कदीम ओल्ड टेस्टामेंट के हकीकी वारिस हैं यहूद, उनकी जो किताब मुकद्दस है, तनाख जो है, उनकी बाइबल जो है, उसके प्रीफेस में क्या लिखा है, मेरे मुआवन जो हैं आपको पढ़ के ज़रा सुनाते। तशरीफ़ लें ज़रा। ये JPS है जी, 99 का एडिशन है, उसका प्रीफेस टू दी हिब्रू इंग्लिश एडिशन। शुरू होता है पहला फिक्रा, ए कोर्ट ऑफ लॉ रिलाइज ऑन विटनेसेस टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्स ऑफ ए केस, बट फॉर दोज हु सीक द फैक्ट्स ऑफ द ओरिजिनल बिब्लिकल टेक्स्ट नो फर्स्ट हैंड विटनेस एग्जिस्ट। एक अदालत गवाहों के बयानात के बाद किसी केस के फैसला करती है, लेकिन बिब्लिकल टेक्स्ट जो है बाइबल का मतन, उसका कोई मौके का गवाह नहीं है। ये लिख रहे हैं JPS, आप पढ़ सकते हैं सर। अच्छा, दूसरा लंबा चौड़ा है, उसको छोड़ें। हेडिंग देते हैं द अनब्रोकन चेन ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की जंजीर इतनी मजबूत है कि वो टूट नहीं सकती। उसके बाद वो कहते हैं आयरॉनिकली द रिजल्ट ऑफ ए बाइबल हुज टेक्स्ट कंटिन्यूसली इवॉल्व्स, के बाइबल का मतलब लगातार इर्तिका पजीर है, लगातार नशो नुमा पा रहा है। द चेंजेस बीइंग जस्टिफाइड टू प्रिजर्व द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेडिशन, दस एन अर्ली प्रिंटेड बाइबल एडिटेड बाय द रबाई की बात हो रही है। इटली के रबाई थे जैकब बेन हाइम, 1525 में हुए हैं। उन्होंने एक टेक्स्ट का मतन तैयार किया, उसको वो कहते हैं कि तमाम यूरोप ने उस टेक्स्ट के मतन को अपना लिया और पहले मतन को चेंज कर दिया। और आखिर में क्या लिखते हैं, एक है डेफिनेटिव text of the Hebrew Bible does not exist. The best publisher can do is produce a defensible text. वो कहते हैं कि जब कतई मतन हमारे पास नहीं होगा तो हमें एक दफा पर मबनी नहीं, वो नहीं है, ये वो नहीं है।
اچھا چلیں چھوڑیں, ٹائم ضائع نہ کریں, یہ بعد میں دیکھیے گا. آپ آ جائیں ادھر میرے میں. اچھا مسئلہ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے ہم اس کو جو نا وہ متنازعہ کتاب ہے. کوئی متنازعہ کتاب نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے اس بات کا اقرار کیا. اچھا جو باتیں لکھی ہیں اس کتاب کے اندر جو جسے یہ متنازعہ بنا رہے ہیں, یہ باتیں اب میں معتدبی کلام مقدس سے نہیں پڑھنے لگا, متنازعہ کتاب سے نہیں پڑھنے لگا, اب میں پڑھنے لگا ہوں ہماری کتب مقدسہ سے. یہی باتیں ہماری کتب مقدسہ میں بھی موجود ہیں. یہی سیت کتب مقدسہ میں پادری برکت اللہ نے بھی, وہ آپ نے اعتراف کر لیا, وہاں بھی موجود ہیں. اب میں یہاں سے میں پڑھ دیتا ہوں, وہ بھی پڑھ دیتا ہوں, ٹھہر جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. یہ ہے ہماری کتب مقدسہ. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرکز کی کتاب کی آخری 12 آیات جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر یسوع کے ظاہر ہونے کے بارے میں رسولی منادی کا سوال و جوابی خلاصہ ہیں جو بعد میں مرکز کی انجیل کے ساتھ شامل کر دی گئیں. اچھا یہ بعد میں پوری یہ آیات بعد میں شامل کی گئی. ایک بات. دوسری بات کہ اس کتاب کے اندر جو تھے منشی جو تھے اضافہ کر دیتے تھے, وہ بھی اس کتاب کے اندر اس کا اقرار کیا گیا ہے. اور دوسری یہ کتاب میں پڑھ دیتا ہوں, وہی پڑھنے لگا ہوں, وہاں یہاں سے بھی پڑھ دے, ایک ہی بات ہے. اچھا نقل نویسوں کے اضافے, وہ متنازعہ ہے, یہ تو متنازعہ نہیں ہے, کموسل کتاب ہے, آپ کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نقل نویسوں سے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی تھی. کاتب خواہ کتنی ہی ہوشیاری کرے, کتاب لکھتے وقت کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی تھی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر ایک کاتب نے اپنی طرف سے کچھ حاشیہ میں لکھ دیا تو دوسرے نے اس کو متن کا حصہ سمجھ کر متن میں شامل کر دیا. دیکھیں وہ جملے, اور وہ موجود ہیں آج بھی. اگر آپ بائبل کے اندر دیکھیں نا, حاشیے کے اندر جو جملے موجود ہیں وہی متنازعہ جملے ہیں, وہ موجود ہیں. اور آپ کی اپنے ہی ایک پادری سے ڈبیٹ ہو چکی ہے شمشاد عنایت کے ساتھ, وہ توبہ کر چکا ہے. توبہ ہاں جی پتہ ہے, جس طرح بائبل سوسائٹی توبہ کر چکی ہے نا. آپ نے کہا کہ جس طرح آپ نے دعویٰ کیا, بالکل آپ نے غلط دعویٰ کیا کہ یہ کتاب جو ہے شائع ہونا بند ہو گئی ہے. میری ان سے ملاقات ہوئی, ہم ان کے پاس گئے, حکیم صاحب بھی موجود تھے اور ایک وفد گیا تھا. اگر یہ ڈبیٹ لاہور میں ہوتی تو وہ اس کے اندر موجود ہوتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں ڈبیٹ کرنے کے بارے میں جو بنیادی مواد تھا انہوں نے فراہم کیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ میں اسے مناسب نہیں سمجھتا تھا, میں نے ایک اپنا مقدمہ بنانا تھا. تو یہ بھی آپ کا غلط دعویٰ ہے. وہ کتاب آج بھی مل رہی ہے, شائع ہو رہی ہے, اور بائبل سوسائٹی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے. کیوں کہ UBS بائبل سوسائٹی کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کتاب نقل نویسوں نے یہ کہ جملے جو ہیں وہ, اس کا میں دوسرا حوالہ پڑھوں گا, یہ بھی سنیے گا. اب یہ وہ متنازعہ کتاب نہیں ہے. لکھا ہے کہ بعض قدیم اور متعدد بعد کے نسخوں میں کلمات حمد دیے گئے ہیں جو یوں ہیں, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. اگرچہ مستند ترین نسخوں میں یہ کلمات حمد شامل نہیں. قدیم ترین نسخوں میں, مستند ترین نسخوں میں یہ کلمات حمد شامل نہیں. آج آپ کی بائبل میں کیوں شامل ہیں؟ کس نے اضافہ کر دیا ہے؟ یہ تو یہاں بھی موجود ہے. اور یہ میں کھول لوں, اگر ہماری کتب مقدسہ آپ نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے, میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ ہماری کتب مقدسہ پڑھ لیں, آپ معتدبی کلام مقدس کو بھول جائیں اور آپ اس کے خلاف احتجاج کریں. کیونکہ اس نے تو ایک ایک کتاب کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اس کے مصنفین جو ہیں وہ نامعلوم ہیں, اور اس کے بارے میں جتنی اضافی آیات ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں, ساری تفصیل. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ مطالعہ نہیں کرتے ہیں. اور معتدبی کلام مقدس نے کوئی انوکھی بات نہیں کی. پادری برکت اللہ کی صحت کتب مقدسہ پوری کی پوری اسی عنوان کے اوپر ہے, اور میں نے اس کا حوالہ آپ کو دیا بھی تھا کہ 3 ہیں جو آسمان پر گواہی دیتے ہیں, یہ بعد میں کاتبوں نے شامل کر دیے تھے, تو وہ ہم نے متن میں سے نکال دیے. آج بھی حاشیے کے اندر ہیں, آپ بائبل کے اندر دیکھ سکتے ہیں, آج بھی حاشیے کے اندر ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ بائبل کی اندرونی شہادتیں ہیں. میں کہتا ہوں معتدبی کلام مقدس جو ہے مستند ہے, آپ کہتے ہیں متنازع ہے. حل کیا ہے؟ حل کیا ہے کہ ہم بائبل کھول کے دیکھ لیں کہ بائبل
میرے دعوے کی تائید کر رہی ہے یا آپ کے دعوے کی تائید کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس 2 بائبلیں ہیں. ایک یہ ہے کیتھولک بائبل ہے, یہ پروٹیسٹنٹ بائبل ہے. ٹھیک ہے. اب دونوں کے اندر کتابوں تک کا تضاد ہے, اور اس کے علاوہ بعض ابواب زیادہ جو دونوں میں مسلمہ ہیں. میں اپوکریفا کی بات نہیں کر رہا, جو دونوں میں مسلمہ ہیں وہاں ابواب میں کمی بیشی, آیات میں کمی بیشی وہ بھی موجود ہے, آپ جانتے ہیں. تو یہ کیا ہے, غلطیاں کاتبوں کی غلطیاں. میں چند مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو, میرے پاس تھی. ہم بات کرتے ہیں کہ کیا بائبل اس بات کی تائید کر رہی ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک مثال آپ کو دی, تو نہیں مر سکتا, ہم نہیں مریں گے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بائبل نہمیہ 7:10 کے اندر ہے, اور کہ بنی پخت مواب جو یشوا اور یوآب کی نسل میں سے تھے 2818 تھے. اور یہی عزرا کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جو یوآب کی اولاد میں سے تھے بنی پخت مواب, جو یشو اور یوآب کی اولاد میں سے تھے, وہ 2818 نہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہاں سینکڑوں کا فگر ہے دونوں کا, تو فرق آ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چلیں دیکھیں, اگر آپ شجرے کو, تو حضرت مسیح کے شجرے کو, لوکا اور متی کے شجرے کو, یہاں ان کے باپ کے جو نام ہے کئیوں میں وہ بھی فرق ہے, اور کئیوں میں پشتوں تک کا فرق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ غلطیاں ہیں, انہی باتوں کا اقرار کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ جو متحدہ بائبل سوسائٹی نے یہ ایک کتاب شائع کیا, اور اس کے اندر ان باتوں کا اقرار کیا ہے کہ کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے جس پر یہ سارے کلمی نسخے متفق ہوں. صفحہ نمبر 123 کے اندر ہمارے پاس یسوع مسیح کے بالکل صحیح الفاظ کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. صفحہ نمبر 118 کے اندر تو یہ بالکل انہوں نے درست کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح نے اپنی زندگی کے اندر نہ انجیل کو لکھا ہے, نہ کسی سے لکھوایا ہے, اور حضرت مسیح کے مدتوں بعد مرکز کی انجیل جو لکھی گئی ہے وہ سب سے پہلی انجیل ہے. اور مرکز حضرت مسیح کا شاگرد نہیں تھا, حواری نہیں تھا. تو اگر ہم لوکا کی انجیل کا پہلا باب نکال کے دیں مجھے, لوکا کی انجیل کا پہلا باب اگر ہم کھولیں نا, تو وہ آپ کے دعوے کی تردید کر کے رکھ دیتا ہے کہ میں نے یہ بات جو ہے لوگوں سے دریافت کر کے میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جو بائبل سوسائٹی نے یہ کتاب شائع کی ہے, یہ انٹرنیشنل اسکالر ہیں, انہوں نے دیانتداری کے ساتھ جو ہے اس بات کا اقرار کیا ہے, اور اس کی دوسری کتابوں سے تائید ہو رہی ہے. لوکا کا پہلا باب لکھا. اب دیکھیں, پادری صاحب جو مرضی کہتے رہیں, ہم نے دیکھنا ہے کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے. میں یہ بائبل پڑھنے لگا ہوں, یہ لوکا ہے, اس کا پہلا باب ہے, اور لکھا ہوا ہے چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقعہ ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں, جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا. اس لیے اے معزز تھیوفلس, میں نے بھی مناسب جانا کہ ان سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک دریافت کر کے, یہ روایتوں کی کتابیں ہیں جو ٹھیک دریافت کر کے لکھی گئی ہیں. ایک خامی یہ ہے, مجھے افسوس ہے, قرآن کریم تو بہت بڑی بات ہے, اس کا مقابلہ ہماری حدیث سے بھی نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری حدیث کے اندر جتنے بھی راوی ہیں ہم نے ان کا پورا بایو ڈیٹا محفوظ رکھا ہے. وہ کون تھے, ان کا دین کیا تھا, ان کا مذہب کیا تھا, صادق تھے, کاذب تھے, سچے تھے, جھوٹے تھے, بدعتی تھے, کیا تھے کیا نہیں تھے. اسماء الرجال کے نام سے ہمارے پاس ایک پورا دفتر موجود ہے. اس نے دعویٰ تو کیا ہے کہ میں نے یہ دریافت کر کے لوگوں سے روایت کر کے لکھا ہے, یہ دعویٰ تو موجود ہے. روایت کن سے کیا, راوی کون تھے, پتہ ہی نہیں, معلوم ہی نہیں, جانتا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں راوی معلوم نہیں ہوتے اس بات کی کوئی حیثیت, اس بات کی کوئی اہمیت. میں بس مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ پادری شفیق کنور صاحب نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے بالفرض.
कोई मुझसे कहता है दलील क्या है, मैं कहता हूँ दलील तो कोई नहीं। वो कहता है किससे सुना है, ये दलील तो मुझे पता कोई नहीं, बस वो मुसलमान। ये इसकी इस बात की कोई हैसियत नहीं होती, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। हर दावा दलील के ऊपर मबनी होता है। जब इन्होंने रवायत का दावा कर लिया कि रवायत की गई है, किससे रवायत की गई है पता नहीं, कौन थे रवायत, किन से रवायत हुई है, उनके नाम क्या थे पता नहीं, वो मसीही थे, वो यहूदी थे, वो यूनानी थे, अबरानी थे, कौन थे वो, उनका दीन कैसा था, उनका ईमान कैसा था। जब वो जानते ही नहीं है तो इस दावे के अंदर कोई जान नहीं है। इस किताब ने लिखा है जो मोतदबी कलाम मुक़द्दस है, इसमें लिखा है कि अहदनामा जदीद में 16 इक़्तिबासात एपोक्रीफा किताबों से लिए गए हैं। हाशिया सफ़ा नंबर 170 के ऊपर ये लिखा है, बस में जी 20 हुए, बस ठीक है, अच्छा नहीं 20 हुए हैं भाई, हाँ 20 हुए ना, 25 करने हैं, ठीक है। नहीं जनाब, शामिल क्या करना है, 25 होने हैं। शामिल मेरा टाइम ज़ाया ना करें यार, शामिल है सारा कुछ। अच्छा, मोतदबी कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि प्लीज़ यार चुप कर जो यार, न्यू टेस्टामेंट के अंदर 16 इक़्तिबासात एपोक्रीफा किताबों से लिए गए हैं। अब पादरी साहब कहते हैं कि ये दावा झूठा है। अच्छा चलें, झूठा है, हम बाइबल से पूछ लेते हैं कि ये दावा सच्चा है या ये दावा झूठा है। आप यहूदा उठाइए, यहूदा 1:14 निकालें जी, यहूदा 1:14। यहूदा 1:14 के अंदर हनूक की किताब से इक़्तिबास लिया गया है। ये कहते हैं हनूक की किताब एपोक्रीफा है, ये हनूक की किताब को इल्हामी नहीं मानते, बाइबल इल्हामी है। दावा क्या है कि ये जो बाइबल है ये खुदा का कलाम है बिलफर्ज। मैं ये कहता हूँ कि ये किताब है हनूक की किताब। मैं पूछता हूँ इल्हामी कौन सी है, कहते हैं बाइबल इल्हामी है। मैं कहता हूँ हनूक की किताब, कहते हैं ये इल्हामी नहीं है। तो मैं सवाल करता हूँ, यार अच्छा 1:14 के अंदर लिखा हुआ है, किधर है 1:14, मेरी है ना किसी अपनी नहीं, हाँ ठीक हो ले जी, सुने जी, ये यहूदा का आम खाता है और इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पशीन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं, उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों वगैरह वगैरह जितनी भी बात है, ये पूरे का पूरा जुमला जो है ये कहाँ से लिया गया है, हनूक की किताब से। और हनूक की किताब क्या है, एपोक्रीफा, वो तो इल्हामी नहीं है। तो मैं सवाल करता हूँ कि ये जो किताब इल्हामी नहीं है उसका ये पूरा इक़्तिबास जो है इल्हामी किताब में क्या लेने आया है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि इसके बाद इक़्तिबास जो हैं वो इल्हामी हैं और बाद इल्हामी नहीं है, वरना आपको ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि हनूक की किताब भी इल्हामी है। तो इस किताब ने ये दावा किया था कि यहाँ 16 इक़्तिबास मौजूद हैं जो एपोक्रीफा किताबों से लिए गए हैं। मैंने उन्होंने लिखे भी हैं, मैंने बतौर मिसाल बतौर नमूना आपको एक पेश कर दिया हनूक की किताब से कि ये पूरी आयात जो है हनूक की किताब में मौजूद हैं। और उनका जब दावा मैंने देखा बाइबल खोल के, तो बाइबल ने उनके दावे की तस्दीक की कि बाइबल के अंदर हनूक की किताब का इक़्तिबास मौजूद है। लिहाजा मालूम हुआ कि उनका दावा सच्चा है, उन्होंने जो है बिल्कुल दुरुस्त बात की है। आप उसकी बिला दलील तरदीद कर रहे हैं जिसका आपको कोई हक हासिल नहीं है, जबकि बाइबल जो है वो बाइबल सोसाइटी के दावे के साथ खड़ी है, बाइबल जो है मोतदबी कलाम मुक़द्दस के दावे के साथ खड़ी है। अगर हमारी कुतुब मुक़द्दसा में खोल लूँ, एक एक किताब का यहाँ तारफ़ मौजूद है, एक एक किताब का। अभी आपने देखा तनाख़ के पहले सफ़े से कि ये सैकड़ों साल बाद की जो तराजम हैं वो हैं, हकीकी नुस्खा एक भी मौजूद नहीं है। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि अंजील जो है ना हज़रत मसीह ने लिखी थी ना लिखवाई थी, शागिर्दों को अपनी ज़ेर निगरानी। सबसे पहली अंजील जो लिखी गई वो हज़रत मसीह का हवारी नहीं था, हज़रत मसीह का सहाबी नहीं था।
तो वो लिखने वाला था मरकज़ की अंजील तमाम अंजीलों के लिए माखज़ की हैसियत रखती है। वैसे तो अंजीलें 70 से ज़्यादा हैं ना, 70 से ज़्यादा। जो अंजील अब यहूदा की अंजील बरामद हो चुकी है बहीरा मुर्दार के गारों से, और वो शाया हो चुकी है। उसने ये जो सारा सलीब का वाक़या इसकी तरदीद कर दी, अपने गद्दार होने की, 30 सिक्के लेने की, सब की तरदीद कर दी। तो मेरा मकसद ये था कि 70 से ज़ायद अंजीलें हैं। बरनबास की अंजील है, यहूदा की अंजील है, नेटिविटी मेरे की अंजील है, और सो मैनी। तो मकसद बात करने का ये है कि ये तो आपके घर की शहादतें हैं, आपके घर की शहादतें हैं। और सदियों बाद यहाँ रसूलों के अमाल मेरे पास पड़ी हुई है, उसमें भी ये बताया गया है कि कितनी मुद्दत के बाद, ये सैकड़ों साल बाद जो है इसकी मुस्तनद जो फरिश्त है, मुसलमान फरिश्त है जो तस्लीम की गई। जी ठीक है, शुक्रिया। ठीक।